اگر یہ مانا جاتا ہے کہ قرآن سینوں میں محفوظ ہے تو پھر ہماری یادداشت کا مرکز دماغ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے، کیونکہ بظاہر تو یہ سیدھا سیدھا ٹکراؤ لگتا ہے نا؟ ایک طرف ہماری جدید سائنس ہے جو کہتی ہے کہ بھئی انسان کا سارا ڈیٹا، ساری میموری دماغ کے اندر ہی محفوظ ہوتی ہے، اور دوسری طرف ہماری مذہبی نصوص ہیں جو کہتی ہیں کہ قرآن دلوں میں ہے، سینوں میں ہے۔ تو کیا یہ دونوں باتیں آپس میں ٹکراتی ہیں، یا پھر اس کے پیچھے کوئی ایسی حقیقت چھپی ہے جسے ہم سمجھ نہیں پا رہے؟ اچھا، سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ الجھن کوئی آج کی سائنس کی وجہ سے پیدا نہیں ہوئی، یہ تو علماء کے درمیان ایک بہت پرانی علمی بحث ہے۔ ساری گفتگو اس ایک بنیادی نقطے کے گرد گھومتی ہے کہ انسان کی عقل، یعنی اس کے شعور اور سمجھنے کی صلاحیت کا اصل مرکز ہے کہاں، دماغ میں یا کہیں اور؟ تو آئیے ان دونوں نقطۂ نظر کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ پہلا موقف بالکل وہی ہے جو آج کی سائنس کہتی ہے کہ عقل کا مرکز دماغ ہی ہے، اور یہ صرف آج کی بات نہیں، قدیم مفکرین میں سے بھی کچھ لوگ یہی مانتے تھے۔ اس نظریے کے حامی کہتے ہیں کہ بھائی سیدھی سی بات ہے، دماغ ہی تو ہے جو سوچتا ہے، تجزیہ کرتا ہے اور ہر طرح کی کیلکولیشن کرتا ہے۔ ہمارے حواس جیسے آنکھیں، کان، یہ سب باہر سے معلومات اکٹھی کرتے ہیں اور سیدھا دماغ کو بھیج دیتے ہیں۔ دماغ بالکل ایک کمپیوٹر کے پروسیسر کی طرح کام کرتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل وہ ہے عملی مشاہدہ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر کسی حادثے میں کسی کے سر پر چوٹ لگ جائے تو اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت فوراً متاثر ہو سکتی ہے، اس کی شخصیت بدل جاتی ہے، یادداشت چلی جاتی ہے۔ تو اس موقف کے حامی کہتے ہیں کہ اگر عقل کہیں اور ہوتی تو دماغ پر چوٹ لگنے سے یہ سب کیوں ہوتا؟ بات تو بالکل منطقی لگتی ہے نا، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ قرآن اور احادیث کا اشارہ کسی اور ہی سمت میں ہے، اور یہیں سے ہمارا دوسرا موقف سامنے آتا ہے کہ عقل کا اصل مرکز دماغ نہیں بلکہ دل ہے۔ اس نظریے کے حامیوں کے پاس سب سے مضبوط دلائل قرآن سے آتے ہیں۔ قرآن نے بار بار سمجھنے اور ادراک کرنے کو دل سے جوڑا ہے۔ قرآن میں صاف کہا گیا ہے، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، یعنی ان کے پاس دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں۔ ذرا غور کریں، یہاں دماغ کا ذکر نہیں، سیدھا سیدھا دل کا ذکر ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث تو ہم سب نے سنی ہے کہ جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ چیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور فرمایا کہ وہ دل ہے۔ تو یہاں سے یہ سمجھا گیا کہ اصل کمانڈ سینٹر تو دل ہی ہے۔ تو اب ہمارے سامنے دو الگ الگ تصویریں ہیں۔ ایک طرف دماغ ہے جو ایک پروسیسر کی طرح کام کرتا ہے، ڈیٹا جمع کرتا ہے، منطق پر چلتا ہے۔ دوسری طرف دل ہے جو ایمان، نیت اور حتمی فیصلے کرتا ہے۔ یعنی جب کوئی سچ کو نہیں مانتا تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کا دماغ خراب ہے، ہم کہتے ہیں اس کا دل سخت ہو گیا ہے، کیونکہ انکار کرنا دماغ کا نہیں، دل کا کام ہے۔ لیکن کیا واقعی یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کی ضد ہیں؟ بالکل نہیں، اور یہیں پر ایک تیسرا نقطہ نظر آتا ہے جو میرے خیال میں سب سے بہترین ہے۔ کچھ محققین نے ان دونوں باتوں کو بہت خوبصورتی سے جوڑ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دماغ اور دل ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں، یہ تو ایک ہی ٹیم کا حصہ ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین مثال دی جاتی ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ ایک بہت بڑی کمپنی ہے۔ اس کمپنی میں جو دل ہے نا، وہ ہے اس کا مالک، یعنی باس۔ آخری فیصلہ اسی نے کرنا ہے۔ اور دماغ اس باس کا سب سے قابل، سب سے ذہین مینیجر ہے۔ اب ذرا دیکھیں یہ ٹیم کام کیسے کرتی ہے۔ مینیجر یعنی دماغ، اس کا کام ہے کہ وہ حواس کے ذریعے ساری معلومات جمع کرے، پھر اس سارے ڈیٹا کا تجزیہ کر کے ایک مکمل رپورٹ تیار کرے۔ لیکن وہ خود فیصلہ نہیں کر سکتا، وہ یہ پوری فائل اٹھا کر اپنے باس یعنی دل کی میز پر رکھ دیتا ہے۔ اب آخری فیصلہ باس کا ہے، دل کا ہے کہ وہ اس سچائی کو قبول کرے یا رد کر دے۔ اور سب سے دلچسپ بات کیا ہے معلوم ہے؟ یہ کہ جدید سائنس بھی انجانے میں ہی صحیح کچھ اسی طرح کے نتیجے پر پہنچی ہے۔ ایک بہت مشہور نیورو سرجن تھے، ڈاکٹر وائلڈر پینفیلڈ۔ انہوں نے کیا کیا کہ سرجری کے دوران مریضوں کے دماغ کا الیکٹرانک نقشہ بنایا۔ وہ دماغ کے مختلف حصوں کو ہلکا سا کرنٹ دیتے تھے۔ ایک جگہ کرنٹ دیا تو مریض کا ہاتھ خود بخود ہل گیا، دوسری جگہ دیا تو کوئی پرانی یاد تازہ ہو گئی۔ مطلب یہ کہ وہ دماغ کو باہر سے پوری طرح کنٹرول کر رہے تھے۔
لیکن اس سارے تجربے کے بعد انہوں نے ایک بڑی حیران کن بات لکھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دماغ کا کونا کونا چھان مارا، لیکن ہمیں دماغ میں کوئی ایک بھی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں کرنٹ دینے سے مریض کوئی فیصلہ کر سکے یا کسی بات پر ایمان لا سکے۔ ڈاکٹر پینفیلڈ کا نتیجہ یہ تھا کہ ہم جسم کی مشین کو تو چلا سکتے ہیں، لیکن فیصلہ وہ پیدا نہیں کر سکتے، فیصلہ کہیں اور سے آ رہا ہے۔ تو آئیے اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہیں اور اپنے اصل سوال کی طرف واپس چلتے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ اگر قرآن سینوں میں محفوظ ہے تو میموری دماغ میں کیوں ہوتی ہے؟ جواب اب بالکل صاف ہے۔ دیکھیں، یادداشت یعنی میموری واقعی دماغ کا ہی کام ہے، وہ ڈیٹا پروسیسنگ ہے، لیکن قرآن صرف معلومات کا مجموعہ تو نہیں ہے۔ قرآن کا اصل مقصد ہدایت دینا ہے، اور ہدایت کے لیے ایمان، قبولیت اور فیصلے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ تینوں چیزیں ڈیٹا نہیں ہیں، یہ فیصلے ہیں۔ اور فیصلے کون کرتا ہے؟ کمپنی کا باس یعنی دل۔ الفاظ دماغ میں یاد رہ سکتے ہیں، لیکن ان کا جو نور ہے، جو ہدایت ہے، وہ دل میں اترتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ وہ سینوں میں محفوظ ہے، دماغوں میں نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی شخص کے دماغ کی ہارڈ ڈرائیو میں پورا قرآن محفوظ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس کے دل کا دروازہ بھی کھلا ہو سکتا ہے ہارڈ ڈرائیو تو بھری ہو، لیکن باس نے دروازہ ہی بند کیا ہوا ہو۔ تو آخر میں ایک سوال اپنے آپ سے پوچھتے ہیں، ہماری اپنی زندگی میں، ہمارے اپنے وجود کی کمپنی میں آخرکار حکمرانی کس کی چلتی ہے؟ ہمارے مینیجر یعنی دماغ کی واضح اور منطقی رپورٹ کی، یا ہمارے باس یعنی دل کے حتمی فیصلے کی؟